السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی منیر قاسمی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے حنفی فقہ سے بغاوت کر لی۔ الحمدللہ، آپ نے کہا کہ ہمارا اور غیر مقلد میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں، ہم دونوں کا اتفاق ہے، ہم دونوں اس حلالے کو، جس حلالے پہ حدیث میں لعنت کی گئی، غیر شرعی مانتے ہیں، اس کو صحیح نہیں مانتے۔ سن لیجئے، یہ تو حلالہ غیر شرعی پر ہیں، اس پر ہمارا اور غیر مقلدین کا اتفاق ہے، یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ ہے نہیں۔ تقریباً تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اہل حدیث حلالے کی شرط پر جو نکاح کیا جاتا ہے، اس نکاح کو نکاح شمار ہی نہیں کرتے، اس کو زنا شمار کرتے ہیں، اس کو نکاح مانتے ہی نہیں۔ اب مفتی منیر قاسمی صاحب کیا کہہ رہے کہ ہمارا اور اہل حدیث کا اس بات میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تقریباً تمام حنفی فقہ کا مسلک یہ ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کتابوں کے اسکرین شاٹ کے حوالے لگاؤں گا۔ اچھا، حلال پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ نبی نے اس کو بھی حلال کرنے والا ہی کہا ہے۔ جس حلالے پر لعنت کی ہے، لعنت تو ہوگی، لیکن بیوی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال بہرحال ہو جائے گی۔ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا حلال کروانے، محلل کہتے ہیں حلال کروانا، حلالہ کروانا تو ہم نے بتایا نا، لعن اللہ المحللہ، نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرے اس پر بھی لعنت، اور جس کے لیے حلال کیا ہے اس پر بھی پتہ ہے حلال تو ہو گیا ہی نا۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر پورا ایک باب قائم کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے رد میں۔ وہ رد یہ ہے کہ پوری امت کا ماننا ہے کہ حلالے کی شرط پہ جو نکاح کیا جاتا ہے وہ نکاح فاسد ہے، وہ زنا شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر حدیث میں لعنت فرمائی گئی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ماننا یہ ہے کہ اس شرط پہ بھی اگر کوئی نکاح کرتا ہے حلالے کی، تو اگر اس کے بعد میں دل میں چاہت پیدا ہو جاتی ہے میں اس عورت کو نہیں چھوڑوں گا، تو وہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، کیونکہ یہ نکاح صحیح ہے۔ وہ شرط صرف فاسد ہے لیکن نکاح صحیح ہے، اس وجہ سے وہ اس عورت کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ تو امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے رد میں امام ابن شیبہ رحمہ اللہ نے پورا باب قائم کیے ہے۔ دیکھیں، حنفی مسلک کی مشہور معروف کتاب ہے الہدایہ شرع البدایہ، اس کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور مفتہ بھی قول جو ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ لکھتے ہیں، اور حلالے کی شرط کے ساتھ نکاح کرے تو یہ نکاح مکروہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سبب کے حلالہ کرنے والے اور کروانے والوں پر لعنت ہو، اور یہ حدیث ایسے نکاح پر صادق آتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات پہلے اوپر والی بات سمجھ لیں، یہاں پہ ان کے نزدیک صرف اور صرف مکروہ کا، آگے کی بات آتے ہیں ہم اس کے اوپر، کہتے ہیں کہ یہ نکاح مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہوگا۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں، پھر اگر اس کے بعد حلالی شوہر اس عورت کے ساتھ ہم بستری کر کے اسے طلاق دے دے تو وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ صحیح نکاح کے ذریعے ہم بستری کی گئی ہے، کیونکہ باطل شرط سے نکاح باطل نہیں ہوتا۔ یہ کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے کہ اس نکاح کو صحیح نکاح کہا گیا، کہ صحیح نکاح کے ذریعے ہم بستری کی گئی ہے، کیونکہ شرط صرف باطل ہے، شرط باطل ہونے سے نکاح باطل نہیں ہو جاتا۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ حنفی فقہ، کہ حلالے کی شرط پہ جو نکاح کیا جاتا ہے وہ شرط صرف باطل ہے، لیکن نکاح جو ہے وہ باطل نہیں ہے، نکاح صحیح نکاح ہوا ہے، نکاح ہو گیا ہے، عقد ہو گیا ہے ان دونوں کا، صحیح نکاح تسلیم کیا گیا، اسی وجہ سے وہ عورت جو ہے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی۔ اگر نکاح ہی صحیح نہیں ہے، نکاح ہی جائز نہیں، نکاح ہی حرام ہے، تو پہلے کے لیے حلالی کیسے ہوگی بھیا؟ مفتی صاحب، پہلے کے لیے جو حلال ہو رہی ہے حنفی مسلک میں، وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ یہ نکاح کو صحیح تسلیم کرتے ہیں حنفی فقہ، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم تو غیر مقلد کے مسلک پہ، غیر مقلد اور ہمارا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہم اس کو حرام مانتے ہیں، ناجائز مانتے، ناجائز نہیں مانتے، نکاح صحیح مانتے ہیں حنفی فقہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس کو نکاح صحیح مانتے ہیں، اور صرف صحیح نہیں مانتے بلکہ اس کو اگر نیک نیتی سے کر رہا ہے ایسا حلالہ کوئی دوسرا شوہر، تو اس کو ثواب مانتے ہیں۔ دیکھیں ابن حمام حنفی رحمہ اللہ، حنفی فقہ میں ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کی کتاب ہے القدیر الکمال، اس کے اندر وہ کہتے ہیں، یہ حنفی فقہ مسلک کی بہت بڑی کتاب ہے فقہ کی، اس کے اندر کیا کہتے ہیں وہ، لیکن اگر دونوں حلالی جوڑے دل میں حلالہ ہی کی نیت رکھے اور زبان سے اس کا اظہار نہ کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، مطلب وہ نیت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ اندر نیت میں کیا رکھ رہے، اور ایسی صورت میں حلالی شوہر کو اجر ملے گا، کیونکہ اس کا ارادہ دونوں میں اصلاح کا تھا، دونوں کو ملانے کا تھا۔ بلکہ ان کے مسلک میں، حنفی مسلک کے اندر حنفی فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ثواب کا باعث ہے یہ کام کرنا، جس کام کے اوپر حدیث میں لعنت فرمائی ہے فقہ حنفی میں اس کو ثواب بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو ایک بات نقل کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی سنیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد قاسم بن معان قاضی کوفہ ان سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ قاسم بن قاضی کوفہ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اگر لوگوں کی طرف سے سخت کلامی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یہ کہہ دیتا کہ حلالہ کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو یہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ فتویٰ؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لیا گیا ہے، ان کے نزدیک بھی حلالہ کرنے والے کو ثواب بتایا گیا ہے۔
تو تمام حنفی فقہا یہی مانتے ہیں کہ حلالے کی شرط پہ اگر کوئی نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح تو فاسد نہیں ہے، ہاں وہ شرط فاسد ہے لیکن نکاح صحیح ہے، نکاح صحیح ہو گیا۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نکاح نہیں مانتے، ہم اس کو جائز نہیں مانتے۔ اب ہم ویڈیو کے اگلے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو اور بھی انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ مفتی منیر قاسمی نے شیخ کفایت اللہ سنابلی حفیظ اللہ کے اوپر بہتان عظیم لگایا کہ شیخ نے قرآنی جو پروسیس ہے جس کو یہ لوگ حلالہ بولتے ہیں اس کا انکار کیا۔ دیکھیں میں یہاں پر مفتی منیر قاسمی کو شیخ کفایت اللہ سنابلی حفیظ اللہ کا نائب بن کر مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی ذات کو یہاں پہ پیش کرتا ہوں۔ اگر واقعی میں مفتی منیر قاسمی میں ہمت ہے تو میرے سے مباہلہ کرے اور ایکسیپٹ کرے کہ شیخ کفایت اللہ سنابلی حفیظ اللہ نے اس قرآنی پروسیس کا انکار کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات کو سمجھے، میں عوام کے لیے کہہ رہا ہوں، جو مفتی شیخ کفایت اللہ سنابلی کی ویڈیو چلا رہا تھا اسی ویڈیو میں شیخ کفایت اللہ سنابلی نے کہا کہ ہم اس پروسیس کو مانتے ہیں قرآنی، لیکن اس کا نام حلالہ نہیں ہے۔ غیر شرعی ہے، کوئی شرعی حلالہ نہیں ہے۔ یہ جس چیز کو شرعی حلالہ بولتے ہیں قرآنی آیت پڑھ کر حدیث پڑھ کے، اسلام میں اس کا نام حلالہ نہیں ہے۔ قرآنی آیات میں اور صحیح حدیث میں کیا ملے گا کہ ایک شخص نے اگر 3 طلاق دے دی سنت کے مطابق تو 3 طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ لیکن اب اگر یہ کہیں اور شادی کر لے، اس عورت کی کہیں اور شادی ہو گئی، اس کے بعد اتفاق سے وہاں بھی رشتہ ختم ہو گیا، وہ پہلے شوہر سے اگر شادی کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ حلالہ نہیں ہے۔ کون ناجائز بولا بھیا؟ اس کو کون ناجائز بول رہا ہے؟ 3 طلاق ہو گیا، اس کے بعد کہیں شادی ہوگی، طلاق ہو سکتا ہے، خلا ہو سکتا ہے، موت ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نام حلالہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب بار بار کہتے ہیں طلاق دینا ناجائز کیوں ہے؟ میں نے مثال دیا کہ موت بھی ہو سکتی ہے نا، صرف طلاق ہی تھوڑی ہے، موت ہو سکتی ہے بندے کی تو بھی تو جا سکتی ہے، تو کیا مرنے کو حلالہ بولو گے؟ نہیں، اس لیے سب حلالہ نہیں ہے۔ وہ ایک اتفاق ہے، جو وہ صورت پیش آ جائے تو اس اتفاق میں، اس اتفاقیہ صورت میں وہ بیوی پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ اتفاق ہے، وہ سچویشن ہم کریٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم اس قرآنی پروسیس کو مانتے ہیں لیکن اس کا نام حلالہ نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ لوگ اٹھا کے تقلید کی دلیل دیتے ہیں قرآن سے کہ دیکھو قرآن میں کہا گیا ہے سوال کرو، علماء سے سوال کرو، تو یہ تقلید ہے، اس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تقلید ہے۔ ہم کہیں گے ہم علماء سے سوال کرنے کا ہم انکار نہیں کرتے، علماء سے سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کو تقلید نہیں کہتے۔ اب آکے یہ لوگ کہیں گے دیکھو تم قرآنی آیت کا انکار کر رہے ہو، واللہ یہ قرآنی آیت کا انکار نہیں، تم اس کو جو نام دینا چاہ رہے ہو تقلید، اسی طرح اس کو جو تم نام دینا چاہ رہے ہو حلالہ، وہ نام کا ہم انکار کر رہے ہیں، ہم اس پروسیس کا انکار نہیں کر رہے۔ مفتی منیر قاسمی کو یہ چیلنج ہے، شیخ کفایت اللہ سنابلی کا ایک ورڈ دکھائے، ایک جملہ دکھائے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہم اس قرآنی پروسیس کو نہیں مانتے۔ دیکھیں مفتی منیر قاسمی نے یہاں شیخ کفایت اللہ سنابلی حفیظ اللہ کے رد کے لیے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ، کئی اہل حدیث عالم کا نام گنوایا کہ یہ لوگ بھی حلالہ شرعی اور حلالہ غیر شرعی یہ 2 تقسیم کرتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ کوئی تقسیم نہیں، حلالے کی ساری قسمیں جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ 2 تقسیم کی جو بات ہے نا، اس کو سمجھیے تقلید کے مسئلے سے سمجھیے۔ تقلید کی اصطلاح جو ہے وہ عرف میں عام کیا کر دی گئی مقلدین کی طرف سے کہ علماء سے سوال کرنا وہ بھی تقلید کہلاتا ہے، حالانکہ اصلاً یہ لوگ اس کو تقلید نہیں مانتے۔ تقلید کس کو مانتے ہیں؟ اصلاً کس اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں کہ مذہب اربعہ میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید کرنا، اس اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں یہ لوگ تقلید، لیکن عرف میں کیا عام کر دیے؟ علماء سے سوال کرنا یہ بھی تقلید ہے، حالانکہ اصلاً یہ کیا ہے؟ علماء سے سوال کرنا اتباع ہے، اور اہل حدیث اس کو واجب مانتے ہیں، علماء سے سوال کرنے کو اہل حدیث واجب مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس کو بھی کیا عام کر دیے؟ یہ بھی تقلید ہے۔ تو جب یہ چیز عام ہو گئی تو شیخ البانی رحمہ اللہ اور کئی اہل حدیث اکابر کا حوالہ مل جائے گا کہ وہ لوگ تقلید کی اصطلاح میں اس کو استعمال کر رہے، علماء سے سوال کرنے کو تقلید کی اصطلاح استعمال کر رہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا تو ایک قول یہ ملے گا تقلید واجب ہے، حالانکہ وہ سوال کرنے کو واجب کہہ رہے علماء سے۔ اور سب کو یہ بات معلوم ہے، تمام حنفی علماء کو، شیخ البانی رحمہ اللہ جو ہے وہ پہلے حنفی تھے، پھر انہوں نے حنفی مسلک کو چھوڑ دیا اور اہل حدیث بن گئے، سب اس بات کو مانتے ہیں نا، حنفی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ تقلید کی اصطلاح جو استعمال کرتے ہیں وہ تم نے کیونکہ عام کر دی مقلدین نے کہ علماء سے سوال کرنا بھی تقلید ہے، حالانکہ یہ تقلید نہیں ہے، تو وہ اصطلاح تمہاری وجہ سے استعمال کرتے۔ اسی طرح حلالہ شرعی اور غیر شرعی، کیونکہ یہ اصطلاح تم لوگوں نے ایجاد کی، وہ حنفیوں نے ایجاد کی، تو حنفیوں کے رد کے لیے اس قرآنی پروسیس کو جس کو یہ لوگ حلالہ شرعی کہتے ہیں، تو حلالہ شرعی لکھ کر وہاں پر رد کرتے کہ تمہارا یہ حلالہ شرعی ہے، یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ قرآن کے مطابق ہے، جو دوسرا تمہارا حلالہ ہے وہ غیر شرعی حلالہ، وہ جس کے اوپر لعنت کی گئی، جس کو تم نکاح صحیح مانتے ہو اور اس کے ذریعے عورت کو حلال کرواتے ہو پہلے شوہر کے لیے، یہ حلالہ نہیں بلکہ یہ زنا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اہل حدیث علماء رد کے لیے تم نے جو اصطلاح ایجاد کی ہے اسی اصطلاح کو لکھتے ہوئے وہ تمہارے رد کے لیے لکھتے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ اس کو مانتے ہیں حلالہ شرعی اور غیر شرعی کی تقسیم مانتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح تم نے تقلید کے مسئلے میں 2 اصطلاح ایجاد کر دی، اس کو بھی تقلید کرنے لگے، اس کو بھی تقلید کرنے لگے۔ اور شیخ کفایت اللہ سنابلی کی بات صحیح ہے کہ اس طرح کی تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیوں؟ دیکھیں کیونکہ اس اصطلاح کے اوپر واضح طور پر حدیث میں
लानत की गई हलाला करने वाले करवाने वाले के ऊपर। अब एक पुरानी प्रोसेस जो है उसको हलाला कहा ही नहीं गया, ना साहबा के दौर में कहा गया। ये प्रोसेस को भी हलाला कहना, उस हलाले से मिला दे, उस हलाले की इस्तिलाह यहाँ पे भी इस्तेमाल करना जिस पे लानत की गई है सही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तो लानत की गई, वो हलाला हराम है। एक लास्ट में यहाँ पे डिस्क्लेमर सुन लीजिए आप लोग। यहाँ पे शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली हफीज़ुल्लाह ने फिजिकली कोई वीडियो में एंटर नहीं किया, बल्कि हमने उनकी जगह से ये वीडियो को लेके यहाँ पे बस एडिट किया है। ठीक है, ये डिस्क्लेमर आप सुन लीजिए।